صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یاد رہے مدنی چینل پر نشر کیے جانے والے سلسلے مدنی خاکے اور دیگر نشریات مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کی جاتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جب تم مرسلین علیہ السلام پر درود پاک بھیجو تو مجھ پر بھی بھیجو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے ایمان کی شاخیں، اس پہ ہم بیانات سنتے ہیں۔ ایمان کی دوسری شاخ ہے رسولوں پر ایمان لانا، یعنی اللہ تعالی پر ایمان لانے کے بعد اس کے مقرب و پسندیدہ بندوں، سلیکٹڈ پرسنز، حضرات انبیاء و رسل علیہ السلام پر ایمان لانا یہ لازم ہے، کیونکہ یہی وہ نفوس قدسیہ ہیں جنہوں نے ہمیں اللہ عز و جل کی پہچان کرائی۔ اگر نبی و رسول نہ آتے تو ہمیں کون بتاتا کہ اللہ بھی ہے جس نے پوری کائنات بنائی ہے، سورج چاند ستاروں کو بنایا ہے اور ان کو انسان کے لیے مسخر بھی کیا ہے۔ براہ راست خالق کائنات نے کسی انسان سے بات نہیں کی کہ میں اللہ ہوں، میری عبادت و پرستش کرو، اور کسی بشر میں اس سے ہم کلام ہونے کی سکت ہی نہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ تو فرماؤ ظاہری صورت بشری میں تو میں تم جیسا ہوں، مجھے وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود وہ ایک ہی معبود ہے۔ اللہ تعالی نے نبوت کے لیے اپنے خاص بندوں کو منتخب فرمایا، اور شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کے صفحہ نمبر 270 پر کچھ یوں نقل فرمایا ہے کہ نبوت کسبی، یعنی اپنی کوشش سے حاصل کی ہوئی نہیں ہوتی، وہبی یعنی عطائی ہوتی ہے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی 1250 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد اول صفحات 36 پر صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی
علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں کہ نبوت کسبی نہیں کہ آدمی عبادت و ریاضت کے ذریعے حاصل کر سکے، بلکہ محض عطا الہی ہے کہ جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے دیتا ہے۔ ہاں، دیتا اسی کو ہے جسے اس منصب عظیم کے قابل بناتا ہے، جو قبل حصول نبوت تمام اخلاق رذیلہ سے پاک اور تمام اخلاق فاضلہ سے مزین ہو کر ولایت کے تمام درجات طے کر چکتا ہو، اور اپنے نسب و جسم و قول و فعل و حرکات و سکنات میں ہر ایسی بات سے پاک ہوتا ہے جو باعث نفرت ہو۔ یعنی جو نبی بنایا گیا اسے عقل کامل عطا کی جاتی ہے، جو اوروں کی عقل سے بدرجہ زائد ہے۔ کسی حکیم، کسی فلسفی کی عقل اس کے لاکھویں حصے تک نہیں پہنچ سکتی۔ قرآن حکیم پارہ 8 سورۃ الانعام کی آیت نمبر 124 میں فرمان عظیم ہے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ۔ ترجمہ کنز ایمان کہ اللہ عز و جل خوب جانتا ہے جہاں اپنی رسالت رکھے۔ مزید مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جو اسے کسبی، یعنی بہت اہم مدنی پھول ہے، اسے یاد رکھنے بھی ضروری ہے کہ جو یہ عقیدہ رکھے کہ یعنی نبوت کسبی یعنی کوشش سے حاصل ہو جاتی ہے، اگر اس کو مانتا ہے کہ آدمی اپنے کسب و ریاضت یعنی محنت و مشقت سے منصب نبوت تک پہنچ سکتا ہے، کافر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نبوت اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے، تو نبوت سراسر وہبی یعنی گاڈ گفٹڈ ہے۔ اس لیے ہر نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت و مصلحت سے جب چاہتا ہے اعلان نبوت کروا لیتا ہے، جیسا کہ شیر خارگی میں حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے اعلان نبوت کروایا تھا، جس کا تذکرہ قرآن پاک کی سورہ مریم کی آیت نمبر 30 میں ہے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ بچے نے فرمایا میں ہوں اللہ کا بندہ، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے غیب کی خبریں بتانے والا نبی کیا۔ تو یہاں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اللہ مجھے کتاب عطا فرمائے گا، میں نبی بنوں گا، نہیں، بلکہ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اس نے مجھے کتاب عطا کر دی ہے اور مجھے نبی بنا دیا ہے، یعنی دونوں باتوں کو صیغہ ماضی کے ساتھ بیان فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ماضی میں گفتگو کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے اور اسے اپنی نبوت کا علم بھی ہوتا ہے۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی نبوت کے متعلق پوچھا گیا۔ جامع ترمذی میں ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالی نے کب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی میں تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ۔ ترجمہ کنز ایمان کہ اللہ خوب جانتا ہے جہاں اپنی رسالت رکھے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، انبیاء کرام علیہم السلام یہ گناہوں سے پاک ہیں، ان کی عادتیں، خصلتیں نہایت پاکیزہ ہوتی ہیں، ان کا نام، نسب، جسم، قول، فعل، حرکات، سکنات سب سے اعلیٰ درجے کے اور نفرت انگیز باتوں سے پاک ہوتے ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ عقل کامل عطا فرماتا ہے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا عقل مند ان کے عقل کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ انہیں اللہ تعالیٰ غیب پر مطلع فرماتا ہے،
وہ رات دن اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت میں مشغول رہتے ہیں اور بندوں کو اللہ کا حکم پہنچاتے اور اس کا رستہ دکھاتے ہیں. تو یہاں پر بڑا عجیب و غریب معاملہ بعضوں کا دیکھا جاتا ہے، کیونکہ آج کل اچھی صحبتیں کمیاب ہیں اور انسان جب اپنی عام طور پر دنیاوی گیدرنگ میں بیٹھتا ہے تو ہر ایک اس بندے کو بڑا اچھا ویلکم کیا جاتا ہے جو چرب زبان ہو، بہت رف اسٹائل میں جو باتیں کرتا ہو. اب وہ کیا بولتا ہے اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، بولتا بہت ہے، تو ہم اس کی بیٹھکوں میں اس کی گیدرنگ میں بیٹھنا ہم کو اچھا لگتا ہے. تو بعض اوقات یاد رکھیے کہ انسان اپنی اسی زبان سے ایسے الفاظ کہہ ڈالتا ہے کہ جس سے ایمان تک کا خطرہ ہو جاتا ہے. جیسا کہ کسی کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میں امیر اہل سنت سے ایک سوال کیا گیا کہ یہ کہنا کیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام گندم نہ کھاتے تو ہم بدبخت نہ ہوتے. حضرت آدم علیہ السلام گندم نہ کھاتے تو ہم بدبخت نہ ہوتے. تو سید امیر اہل سنت اس کا جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا کہنا کفر ہے. تمام انبیاء کرام یہ گناہوں سے پاک ہیں. اور دوسری اہم بات کہ نبی کی فرما برداری یہ فرض ہے کہ انبیاء علیہ السلام تمام مخلوق سے افضل ہے، ان کی تعظیم و توقیر فرض، اور ان کی ادنا توہین یا تکذیب یہ کفر ہے کہ آدمی جب تک ان سب کو نہ مانے مومن نہیں ہو سکتا. کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں انبیاء علیہ السلام کی بہت عظمت، بہت عزت اور مرتبت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، کہ نبی کی اطاعت ہر حال میں لازم ہے کیونکہ نبی کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے. سورۃ النساء آیت نمبر 64 میں ارشاد ہوتا ہے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ اور ہم نے رسول کو اس لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے. نبی کی نافرمانی خدا کی نافرمانی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. چنانچہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 57 میں ارشاد ہوتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا. بے شک جو ایذا دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا اور آخرت میں، اور اللہ نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے. تو جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے، ان کو جھٹلائیں گے، ان کی بے ادبی کریں گے، گستاخی کریں گے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 61 میں ارشاد ہوتا ہے والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، اور جو رسول اللہ کو ایذا دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، قرآن پاک میں ایسی کئی قوموں کے تذکرے ہیں کہ جنہوں نے اپنے نبی کی گستاخی کی، ان کی نافرمانی کی، ان پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا. جب نبی کی نافرمانی ہوئی، نبی کی باتوں پر مانا نہیں، تو ایسے بھی واقعات ملے کہ پوری کی پوری قوم میں سے جو نافرمان لوگ تھے رات ہی رات میں ان کو بندروں سے تبدیل کر دیا گیا. جی ہاں، اپنے نبی کی نافرمانی کی ایک قوم نے اور علیحدگی اختیار کر لی. فرما بردار الگ رہتے تھے، نافرمان الگ رہتے تھے کہ ہم ان کی بات نہیں مانتے. رات ہی میں بعض تفاسیر میں لکھا ہے کہ 70,000 افراد تھے، 70,000 ایسے افراد جو اپنے نبی کے نافرمان تھے. رات ہی رات میں ان کو بندروں سے تبدیل کر دیا گیا. جب نیکوکار نے جھانک کر دیکھا تو سب کے سب بندر نظر آئے، داخل ہو گئے. کوئی ماں کے قدموں میں بندر لپٹا، وہ اپنے ماں باپ کو پہچان رہے تھے لیکن یہ نہیں پہچان رہے تھے کہ میرا باپ ہے، میرا بھائی ہے، میرا بیٹا ہے. اور 3 دن تک بھوکے پیاسے رہ کر تڑپ تڑپ کر مار دیے، ہلاک ہو گئے. کہیں کسی قوم نے اپنے نبی کی نافرمانی کی تو اس پوری کی پوری بستی کو فرشتوں نے اپنے پروں پر اٹھایا. یہاں تک کہ تفاسیر میں لکھا ہے ان کے کتوں اور ان کے مرغوں کی آوازیں اہل آسمان نے سنی اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کو پلٹ دیا گیا وہاں سے. کبھی کوئی تکبر کسی نے کیا، خدائی کا دعویٰ کیا تو اس کو اس کے لشکر سمیت پانی میں ڈبو دیا گیا. تو کبھی کسی کو اس کے مال نے، اس کے خزانے نے
فخر میں، تکبر میں مبتلا کیا تو اس کو اس کے خزانے سمیت زمین میں دھسا دیا گیا. تو کہیں کوئی نافرمان قوم قحط میں مبتلا ہوئی، پانی کی طلب ہوئی، انہیں پانی نہیں برس رہا تھا. ایک دن اچانک ایک بہت بڑا بادل کا ٹکڑا آیا. قوم نے سمجھا کہ اب یہ عنقریب بادل ہم پر برسے گا، ہم پر پانی برسے گا. چنانچہ ساری کی ساری قوم اس بادل کے ٹکڑے کے نیچے جمع ہوئی. دیکھتے ہی دیکھتے تفاسیر میں لکھا ہے کہ ان پر پانی نہیں بلکہ آگ کی بارش ہوئی. وہ سارے کے سارے جلا کر ہلاک کر دیے گئے. آپ تفسیر اٹھا کر دیکھیں تو کسی قوم پر تیز ہواؤں کے عذاب نے جب عذاب مسلط کیا گیا تو دیکھتے ہی دیکھتے ان کو اڑا دیا گیا، تباہ و برباد کر دیا گیا. کبھی کسی قوم پر بارشوں کا عذاب نازل کیا گیا، اتنی بارشیں ہوئیں، اوپر سے پانی برسا، نیچے زمین نے پانی بہا دیا. ساری کی ساری بستیاں، ساری کی ساری قومیں یہ ہلاک کر دی گئیں. قرآن کا فیصلہ ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. تو نبی کی فرما برداری یہ فرض ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سب سے پہلے دنیا میں آنے والے نبی یہ آدم علیہ السلام ہیں، جن سے آدمیوں کا سلسلہ، یعنی ان سے پہلے آدمیوں کا سلسلہ نہ تھا. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی قدرت کاملہ سے بے ماں باپ کے پیدا کیا، اپنا خلیفہ بنایا اور علم اسماء عنایت کیا. ملائکہ کو ان کے سجدے کا حکم دیا. انہی سے انسانی نسل چلی. تمام آدمی انہی کی اولاد ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک اللہ تعالی نے بہت نبی بھیجے. قرآن پاک میں چند انبیاء کرام کا ناموں کے ساتھ بھی تذکرہ ہے، جن میں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، اور بھی کئی انبیاء کرام کا ناموں کے ساتھ تذکرہ ہے. تو یہاں پر ایک بات جو سمجھنے کی ہے اور جس کو امیر علیہ سنت نے اپنی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میں بھی لکھا، وہ یہ کہ بعض اوقات ہمارے یہاں ایک بات بہت مشہور ہے کہ دنیا میں 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے. اب یہ کہاں سیکھا ہم نے؟ تو ظاہر ہے اسکولوں میں، کالجوں میں جب ہم جاتے ہیں تو وہاں جو سلیبس پڑھایا جاتا ہے، جو پڑھانے والے ہیں وہ پڑھاتے ہیں. اب ہم خود بھی اسی دور سے گزرے اور اگر ہماری اولاد ہے تو ہم کو اس سے بھی کوئی غرض نہیں کہ ہماری اولاد کہاں تعلیم حاصل کر رہی ہے. بس دیکھا یہ جاتا ہے کہ قوم کی ایک دوڑ لگی ہوئی ہے کہ جناب میرا بیٹا وہ فلاں بڑے اسکول میں پڑھتا ہے اور اس اسکول میں داخلہ بہت مشکل سے ملتا ہے. یہاں تک کہ میرا بیٹا اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، میں نے اس کا نام لکھوا دیا تھا. 2.5-3 سال کے بعد تو داخلہ ملتا ہے. تو ہم اپنی اولاد کو ایسے اسکولوں میں بھیجنے کی تو بڑی خواہش رکھتے ہیں کہ جناب یہاں بہت بڑی تعلیم دی جاتی ہے. بہت بڑی تعلیم تو دی جاتی ہے، تعلیم ہے کیا یہ تو دیکھیں. پڑھا کیا رہے ہیں؟ پڑھا کون رہا ہے؟ آیا جس دین سے آپ کا تعلق ہے آپ مسلمان ہیں کہ پڑھانے والا بھی مسلمان ہے یا نہیں ہے؟ اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ باتیں جو شریعت سے ٹکراتی ہیں ہمارے بچوں کو اسکولوں اور کالجوں میں تعلیم دی جاتی ہے. جو ایسے ادارے چلاتے بھی ہیں ان کو بھی اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ ہمارے اسکولوں میں، ہمارے جو انسٹیٹیوٹس ہیں ان میں جو ہم سلیبس پڑھاتے ہیں ان میں کتنی گستاخیاں ہیں، یا کون کون سے ایسی عبارتیں، کون کون سے ایسے جملے اس میں لکھے ہیں جو شریعت سے ٹکراتے ہیں. تو ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ بہت مشہور ہے، بہت عام ہے کہ 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے. اس کا جواب سنیے اور ذہن میں بٹھا لیجئے. امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ تعداد معین نہ کی جائے، یہ نہ کہا جائے کہ 1,24,000 انبیاء دنیا میں تشریف لائے. کہنا ہی ہو تو اس طرح کہے کم و بیش 1,24,000 کہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں انبیاء علیہ السلام کی کوئی تعداد معین کرنا جائز نہیں کہ خبریں اس باب میں مختلف ہیں، اور تعداد معین پر ایمان رکھنے میں نبی کو نبوت سے خارج ماننے
یا غیر نبی کو نبی جاننے کا پہلو ہے. یعنی اگر ہم کہتے ہیں کہ 1,24,000 پیغمبر آئے، اور چونکہ یہ تعداد کی جو خبریں ہیں اس میں مختلف ہے کتابوں میں، تو اگر 1,23,999 آئے تو ایک زیادہ ہو گئے. اور اسی طرح 1,24,000 ایک نبی آئے اور ہم نے 1,24,000 کہا تو ایک کم کر دیا ہم نے. تو کیا کہنا ہے ہمیں؟ کم و بیش 1,24,000. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے اگر وابستہ رہیں گے، مدنی قافلوں میں سفر کریں گے، مدنی انعامات پر عمل کریں گے، مدنی چینل دیکھتے رہیں گے، تو انشاءاللہ یہ دین کی باتیں ہمیں سیکھنے کا بھی موقع ملے گا، عمل کا بھی جذبہ ملے گا. اسی کے ساتھ یہ بھی یاد رکھیے کہ تمام انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں. جیسے دنیا میں تھے، ایک آن کے لیے ان پر موت آئی، پھر زندہ ہو گئے. اب یہاں پر بھی جو ہمارے اس طرح کی گفتگو کرنے والے ہیں کہلاتے مسلمان ہیں، لیکن کیا زبان پر ہوتا ہے؟ ایک سوال کیا گیا کہ کیا نبی کا بدن مٹی کھا سکتی ہے؟ جواب سنیے، ہرگز نہیں کھا سکتی. کہ اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم الشان ہے، بے شک اللہ عز و جل نے زمین پر حرام فرما دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام کے بدن کھائے. اللہ عز و جل کے نبی زندہ ہیں اور ان کو روزی دی جاتی ہے. سنن ابن ماجہ شریف کی روایت کے حوالے سے لکھا ہے، اور صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام و علماء دین و شہداء و حافظان قرآن کے قرآن مجید پر عمل کرتے ہوں، اور وہ جو منصب محبت پر فائز ہے، اور وہ جسم جس نے کبھی اللہ عز و جل کی معصیت نہ کی، اور وہ کہ اپنے اوقات درود شریف میں نہایت مصروف رکھتے ہیں، ان کے بدن کو بھی مٹی نہیں کھا سکتی. اور جو شخص انبیاء کرام علیہ السلام کی شان میں یہ خبیث کلمہ کہے کہ مر کر مٹی میں مل گئے، گمراہ، بددین، خبیث، مرتکب دین ہے. تو پھر پوچھا گیا کہ کیا حیات النبی کہنا جائز ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ بے شک جائز ہے، بلا شک جائز ہے، بلا شبہ جائز ہے. واللہ باللہ تاللہ میرے مکی مدنی آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام حیات ہیں. اب سوال ایک اور بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب انبیاء کرام زندہ ہیں تو کیا وہ کہیں آ جا سکتے ہیں یا فقط اپنے مزارات میں ہی تشریف فرما ہے؟ اس کا جواب سنیے کہ انبیاء کرام علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام بے شک اپنی قبروں میں زندہ ہیں، مگر وہاں قید نہیں. اللہ رب العزت عز و جل کی عنایت سے آتے جاتے عبادت فرماتے ہیں. امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اختیار ملا ہے کہ اپنے مزارات طیبات سے باہر تشریف لائیں اور جملہ عالم آسمان و زمین میں جہاں چاہیں تصرف فرمائیں. اس ضمن میں دو ایمان افروز حدیث سے سنیے کہ نبی رحمت شفیع امت شہنشاہ نبوت تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی ازرق سے گزرے تو فرمایا کون سی وادی ہے؟ عرض کی گئی وادی ازرق. فرمایا گویا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بلندی سے اترتا دیکھ رہا ہوں، وہ بلند آواز میں تلبیہ کہہ رہے ہیں. پھر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی ہرشا پر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استفسار فرمایا یہ کون سی وادی ہے؟ لوگوں نے عرض کی یہ وادی ہرشا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گویا کہ میں حضرت یونس بن متیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ رہا ہوں. وہ ایک طاقتور سرخ اونٹنی پر سوار ہے، انہوں نے ایک اونی جبہ پہنا ہوا ہے، اونٹنی کی نکیل کھجور کی چھال کی ہے اور وہ تلبیہ پڑھ رہے ہیں. اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. یہ صحیح مسلم شریف کی روایت نقل کی. دوسری سنیے، یہ خصائص القبریٰ کی روایت ہے کہ حضرت سیدنا انس بن مالک
رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے. اچانک ہمیں سردی لگی. ہم نے ایک ہاتھ دیکھا تو ہم نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سردی کیسی ہے جو ہمیں محسوس ہوئی، اور یہ ہاتھ کیسا ہے جو ہم نے دیکھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اس ہاتھ کو دیکھا؟ ہم نے عرض کی، جی ہاں. فرمایا، یہ عیسیٰ بن مریم ہیں جنہوں نے مجھے سلام کیا تھا. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، انبیاء کرام علیہم السلام کی شانیں تو بہت بڑی ہیں. اولیاء عظام بھی ظاہری وفات کے بعد حیات ہوتے ہیں، اور جن پر خصوصی کرم ہو وہ عبادت بھی بجا لاتے ہیں. حصول برکت کے لیے حکایت سنیے. حضرت سیدہ امام عبد الوہاب شعرانی قدس سر نورانی فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ موسیٰ بن ماہین زولی رحمت اللہ تعالی علیہ ماردین میں رہتے تھے، وہیں وفات پائی، اور اسی مقام پر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار فائز الانوار اور زیارت گاہ خواص و عام ہے. جو ہی آپ کو لحد میں رکھا گیا تو قبر وسیع ہو گئی، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے. جو شخص آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی لحد میں اترا تھا وہ یہ منظر دیکھ کر بے ہوش ہو گیا. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، تمام رسولوں پر ایمان لانے کا مقصد یہ ہے کہ ان انبیاء و رسول علیہ السلام کو ایک ہی سرچشمہ سے فیض یافتہ سمجھا جائے. ان کے بارے میں کسی قسم کا بغض، کینہ، حسد نہ رکھا جائے. ان کی ساری شانوں کو عطائی سمجھا جائے، اور صف انبیاء علیہ السلام میں رسول محترم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانا جائے. سب انبیاء کی تصدیق و توثیق کی جائے، ان کی اصل تعلیمات کو سچا مانا جائے، ان تمام کو گناہ و معصیت سے مبرہ منزہ سمجھا جائے، اور نفس رسالت میں تمام رسولوں کو برابر مانا جائے، کوئی فرق نہ کیا جائے. لا نفرق بین احد من رسولی، ہم فرق نہیں کرتے کسی میں اس کے رسولوں میں. اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہاں پر ایک آیت کا حوالہ دیا گیا ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. علماء لکھتے ہیں کہ اس پر عمل کیا جائے، یعنی انبیاء و رسول علیہ السلام کے تذکرے فضیلتوں اور کمالات کے اعتبار سے کیا جائے، کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے انبیاء اور رسول کے متعلق گفتگو کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا ہے کہ جب بھی میرے رسولوں کی بات کرو تو عظمتوں رفعتوں کے حوالے سے کرو، یعنی یہ کہو کہ فلاں نبی کی شان فلاں نبی سے بلند ہے، یہ ہرگز نہ کہو کہ فلاں نبی کی شان فلاں نبی سے کم ہے. تو بہرحال اس معاملے میں بھی ہمیں احتیاط کرنی ہے کہ کسی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کے حوالے سے ہماری زبان سے کوئی بے ادبی نہ ہو. کہ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت رکھنے والی چیزوں کو محبوب رکھنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں داخل ہے. کہ قدرتی طور پر انسان جس سے محبت کرتا ہے اس سے نسبت رکھنے والی تمام چیزیں اس کو محبوب اور پیاری ہو جاتی ہیں. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنے والے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت رکھتے ہیں. اور مزید یہاں پر چند باتیں اور بھی امیر اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد رکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی کسی بھی چیز کی گستاخی کرنا یہ کفر ہے. صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، جو شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء میں آخری نبی نہ جانے، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی چیز کی توہین کرے یا عیب لگائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک کو تحقیر یعنی حقارت سے یاد کرے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لباس مبارک کو گندا اور میلا بتائے،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ناخن بڑے بڑے کہے یہ سب کفر ہے، بلکہ اگر یوں ہی کسی نے یہ کہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا تناول فرمانے کے بعد 3 بار انگشت ہائے مبارک یعنی مبارک انگلیاں چاٹ لیا کرتے تھے، اس پر کسی نے کہا یہ ادب کے خلاف ہے یا کسی سنت کی تحقیر یعنی توہین کرے، مثلا داڑھی بڑھانا، مونچھیں کم کرنا، امامہ باندھنا یا شملہ لٹکانا، ان کی اہانت یعنی گستاخی کفر ہے، جبکہ سنت کی توہین مقصود ہو۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہر عیب سے پاک ہیں۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر عیب سے پاک ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہر چیز باعظمت ہے، اور اس شاک کو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر شے میں سعادتیں اور برکتیں ہی نظر آتی ہیں۔ اور عاشقوں کے امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اور ہم عاشق بھی امیر اہل سنت کے ساتھ یہ پڑھتے ہیں نا کہ جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان نیک بندوں کو معجزات بھی عطا کیے، اور وہ عجیب و غریب کام جو عادتاً ناممکن ہو، جیسے مردوں کو زندہ کرنا، اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا، انگلیوں سے چشمے جاری کرنا، ایسی باتیں اگر نبوت کا دعویٰ کرنے والے سے اس کی تائید میں ظاہر ہو ان کو معجزہ کہتے ہیں۔ اور معجزات انبیاء علیہ السلام بہت ظاہر ہوتے رہتے ہیں، جیسا کہ ہم نے کئی ایسے واقعات سنے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، کنکریوں نے تسبیح پڑھی، درخت سلام کرتے نظر آئے، سورج ڈوب گیا، سرکار نے اشارہ فرمایا تو واپس پلٹ آیا۔ تو سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ اشارے سے چیر دیا چھپے ہوئے پر کو پھیر لیا، اشارے سے چیر دیا چھپے ہوئے پر کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تابو توا تمہارے لیے، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تابو توا تمہارے لیے، دہن میں زبان
بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ تو میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو اللہ کے آخری نبی ہیں، اور اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے متعلق قرآن مجید کا حتمی فیصلہ ہے، وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا زمانہ قیامت تک جاری رہے گا، اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تا قیامت نبوت کی تصدیق کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ الاعراف آیت نمبر 158، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تم فرماؤ اے لوگوں میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول ہوں۔ اور ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہاں کے لیے، کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو دونوں جہاں کے لیے سراپر رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ قیامت کے دن یہی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جن کو اللہ تعالی مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 79 میں ارشاد ہوا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قریب ہے کہ تمہیں تمہارا رب ایسی جگہ کھڑا کر دے جہاں سب تمہاری حمد کریں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں سے بڑا پیار کرتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں۔ جب دنیا میں تشریف لائے رب حبلی امتی کی صدائیں تھیں، دنیا میں جب تک رہے اس گناہگار امت کے لیے راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کا سر کی آنکھوں سے دیدار کیا، اس وقت بھی اے اللہ میری امت کا معاملہ میرے سپرد کر دے، اور قیامت کا میدان ہوگا، سورج 1.25 میل پر آگ برسا رہا ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، اس دہکتی زمین پر بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان پر قربان کہ انہی گناہگار امتیوں کی فکر کرتے رہیں گے۔ چنانچہ مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے نعتیہ کلام میں فرماتے ہیں کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا۔ زبان سوکھی دکھا کر کوئی لبے کوثر جناب پاک کے قدموں میں گر گیا ہوگا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ان آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو حاصل کیجیے، مدنی قافلوں میں سفر کیجیے، اجتماعات میں شرکت کیجیے، مدنی انعامات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش تو کریں، آپ ہمت تو کریں، آگے تو بڑھیں، قدم تو بڑھائیں۔ دیکھیں اس راہ میں جب چل پڑیں گے اپنے آپ کو سنتوں کے راستے پر چلانے میں کامیاب کی کوشش تو کر لیں، اس راہ پر آئیں تو صحیح، دیکھیں پھر کیسی آپ اس میں صبر و سکون پائیں گے کہ کئی ایسے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے جو اپنے کئی معاملات میں ڈسٹرب ہوتے ہیں، شرابی پی کر نہ جانے کیسے کیسے افعال کر کے بیزار ہوتے ہیں۔ جب ایسے لوگوں کو خوش نصیبی سے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول مل جاتا ہے، ان کی زندگی اچھی زندگی گزرتی ہے، اور پھر مرنا تو ہے ہی نا، قبر میں بھی انشاءاللہ آقا کے جلوے ہوں گے، اور قیامت کا میدان ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، انشاءاللہ محبوب کی سنتوں پر عمل ہوگا، تو قیامت کے میدان میں بھی انہی آقا کا دامن کرم ہاتھ میں ہوگا، انشاءاللہ آقا کا قرب ہوگا، انشاءاللہ جنت میں بھی آقا کا قرب نصیب ہوگا۔ صبا وہ چلے کہ بال پھلے وہ پھول کھلے
لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے لیوا کے تلے ثنا میں کھلے ہماری زبان تمہارے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر استقامت عطا فرمائے، سنتوں کا ہمیں مبلغ بنائے تاکہ دنیا بھر میں مدنی قافلوں میں سفر کر کے ہم خوب 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 نیکی کی دعوت عام کرنے میں کامیاب ہوں۔ اللہ تعالیٰ میں استقامت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابھی جو آپ نے سلسلہ ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 0312-492-1389 اور 0301-2612-176 پر SMS یا فیڈ بیک @madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں۔